ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی صدر تقریب پیر اقبال قریشی صاحب، حاجی امجد محمود صاحب، ریٹائرڈ بریگیڈیئر نصرت صاحب، علماء کرام، قابل احترام میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی تقریب کے میزبان کا، پیر اقبال قریشی صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت تقریب میں ہمیں مدعو کیا، مل بیٹھنے اور اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ آج کا دن ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج ہم 74واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو اس یوم آزادی کے موقع پر، اور آپ کی وساطت سے پوری مملکت خداداد میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کو، جن کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان تمام شہداء کو بھی جنہوں نے ایک عظیم تر مقصد حاصل کرنے کے لیے عظیم تر قربانیاں پیش کی۔ لاکھوں کے حساب سے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی قربانیاں دی گئی۔ آباء و اجداد کی جائیدادیں اور ان کے قبروں کی قربانیاں دی گئی۔ اور مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دیکھیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی نعمتوں بری گھڑیاں تھیں۔ 14 اگست 1947 27ویں رمضان المبارک تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم تر رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد ہمیں تحفے میں دی۔ دن کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، تاریخ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی رات، سب سے اہمیت کی حامل رات، سب سے بابرکت رات، 27 رمضان المبارک کی رات، لیلۃ القدر کی رات، تو اس رات ہمیں یہ تحفہ ملا، مملکت خداداد پاکستان۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر عظیم تر مقاصد کے لیے یہ مملکت خداداد حاصل کی۔ الحمدللہ آج پاکستان ملت اسلامیہ میں سب سے پہلی اسلامک ایٹمی صلاحیت رکھنے والی مملکت ہے۔ یہ تھوڑی بات نہیں، بہت بڑے اعزاز کی بات۔ جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، جن کی تحقیق تھی، جن کی تشخیص تھی، جن کی تکمیل تھی، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہمارا ایک ملت اسلامیہ میں ایک اہم رول بھی ہے، لیکن ایک بات، بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن، میں گوش گزار ضرور کرنی چاہوں گا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جو میری ایک فیلنگ ہے، بحیثیت ایک سیاسی کارکن، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، کہ پاکستان
حاصل کرنے کا مقصد کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے برے صغیر انڈو پاک کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت ہوگی جس کا نام پاکستان ہوگا، جہاں ہمیں ہر طرح کی مذہبی سماجی جمہوری آزادیاں حاصل ہوں گی۔ پاکستان بن گیا، لیکن جو مقاصد تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ مقاصد آج تک ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور پاکستان بن گیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، لیکن ہم تقسیم ہو گئے، ہم منتشر ہو گئے، ہم میں مسلمان کم رہا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہم ایک ہیں۔ یہ ہم میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر پاکستان، پہلے ہم مسلمان الحمدللہ، تو پھر پاکستانی۔ یہ رنگ و نسل کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ علاقائیت کی لسانیت کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ قومیت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آج مجھے یاد پڑتا ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی طرح یوم پاکستان تھا، 14 اگست یوم پاکستان ہے اور 15 اگست ہندوستان والے مناتے ہیں۔ تو 14 اور 15 کی درمیانی رات میں کار میں ریڈیو میں آن کرتا ہوں، تو ایک ہندوستانی لیڈر اس پہ اظہار خیال کر رہا تھا۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تو 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، تو فرق کیا ہے؟ آج ہندوستان کہاں کھڑا ہے اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور وہ ہندو لیڈر، بھارتی لیڈر، جو اس کے الفاظ تھے، مجھے دکھ بھی ہوا سن کے، لیکن حقیقت پر مبنی تھی۔ الفاظ اس کے کیا تھے؟ اور پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ ہندو کہہ رہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان حاصل کیا گیا، لیکن وہاں آج مسلمان کوئی نہیں، وہاں آج کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، مسلمان نہیں۔ یہ وہ ہندو لیڈر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک ملک تھا، ایک نعرہ تھا، آج وہاں پاکستانی کم ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پختون ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے۔ تو بات تو سچ ہے، مگر بات ہے ہر جگہ رسوائی کی، کہ کہا تو اس نے ٹھیک کہ آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں، مسلمان کم ہیں، فرقوں میں گروہوں میں بٹ چکے ہیں۔ آج ہم میں پاکستانیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ آج ہم کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی پختون، کوئی مہاجر، ٹھیک ہے مہاجر، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ہم نے انصار مدینہ کا رول ادا کیا، انہیں اپنے گلے لگایا۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی پاکستان بننے پہ ہندوستان سے لوگوں نے مائیگریٹ کیا، اور اس تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا۔ 77 78 79 میں جب رشیا آیا افغانستان کے اندر، تو 30 لاکھ آفیشل فگرز ہیں کہ 30 لاکھ افغانیوں نے ہجرت کی اور وہ پاکستان میں آئے، اور ہم نے انہیں گلے لگایا لا الہ الا اللہ کے نام۔ تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ انصار مدینہ، کوئی ہندوستان سے آیا تو ہم نے گلے لگایا، کوئی افغانستان سے آیا تو ہم نے گلے لگایا۔ رشتہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ اس رشتے کو قائم رکھے۔ جو مقاصد تھے پاکستان حاصل کرنے کے، وہ مقاصد پوری کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے تلے ایک ہونا ہوگا۔ اور پھر جو پاکستانیت کا فقدان ہم میں پایا جاتا ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوم پاکستان کو، آزادی پاکستان کو، یوم تجدید عہد پاکستان کے طور پہ بھی منانا چاہیے، کہ جن مقاصد کے لیے یہ مملکت خداداد حاصل کی گئی تھی، ہم وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم سب ایک ہیں۔
جب ہم سب ایک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقاصد ہم حاصل کر کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جی. آخر میں پھر پیر اقبال قریشی صاحب کا، تمام علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا، تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ پھر کہنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی، فلسطینیوں کو دیکھیں، ان کے پاس ملک نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کشمیریوں کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.